خدا یوسف مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام. ویلکم ٹو MIK's فادرس ڈے اسپیشل ایپیسوڈ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریچل اعجاز. باپ کا رشتہ ایک ایسی چھت کی طرح ہے جو بچوں کو ہر دھوپ طوفان آندھی سے بچا کر رکھتا ہے اور اپنے خاندان پر کوئی آنچ آنے نہیں دیتا. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، باپ کے سائے سے بڑھ کر فراز دنیا میں نہیں ہے نعمت کوئی. Joining us today is a very special guest, our very own Dr. Peter Calvin. How are you doing, sir? تھینک یو ریچل، آئی ایم ڈوئنگ ویل. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خدا ان کا شکر ہے. سو فادرس ڈے ہے، آپ ایک فادر ہیں، آپ کے فادر تھے. اس دن کی کیا سگنیفیکینس ہے، کیا امپورٹنس ہے آپ کے لیے؟ یہ نہایت اہم دن ہے، یہ خوشیوں سے بھرا دن ہے. اس کو جتنی خوشی کے ساتھ ہم منا سکتے ہیں منانا چاہیے. پریز گاڈ. ہمارے کلچر میں اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ کلچرلی ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ویل آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ آپ دیکھ سکیں کہ یہ شروع کیسے ہوا. اوکے، کہتے ہیں امریکہ میں ایک خاتون تھی جنہوں نے اس کا آغاز کیا، اور ان کے والد صاحب ویٹرن تھے. کسی عمر کے کسی حصے میں ان کی اہلیہ اس دنیا سے رخصت کر گئیں، لیکن انہوں نے تنہا اپنے 6 بچوں کی بڑی احسن طریقے سے پرورش کی. ان کی ایک بیٹی نے سوچا جو کچھ قربانیاں میرے باپ نے دی ہیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اور صرف خاندانی طور پر نہیں، معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی. لہٰذا اس نے غالباً 19 جون 1910 میں اس دن کو منانے کا بنیاد رکھی، اور آج تک یہ اسی لیے منایا جاتا ہے کہ ہم اس دن اپنے ان لوگوں کو سراہ سکیں، شکریہ ادا کر سکیں جو والد کے روپ میں ہمارے ساتھ رہے، جنہوں نے ہماری پرورش کی. واو. اور اب یہ انٹرنیشنلی ہر شخص مناتا ہے، اور ہر شخص کی زندگی میں، بلکہ ہر معاشرے میں ہم اسے دیکھتے ہیں کہ ہر معاشرے میں فادرس ڈے منایا جاتا ہے. یس، دیٹس واٹ ہیپننگ. اور اچھی بات ہے، ہمارے ملک میں بھی اس کو منایا جاتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ جو میں دیکھتی ہوں ہمارے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تناؤ ہے کہ جو لوگ اس کو نہیں مناتے، اور جو لوگ جن کا اپنے باپ کے ساتھ ایک اچھا رشتہ نہیں رہا، یا جن کو ایک ایسی ہستی نہیں ملی، وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور ان کے لیے ہم کس طرح سے انہیں تسلی بخش پیغام دے سکتے ہیں؟ ریچل، یہ اس دن کا دوسرا نہایت ہی تاریخ پہلو ہے. سیڈلی یہ نہ صرف ہمارے معاشرے میں، دنیا کے کئی اور حصوں میں بھی پایا جاتا ہے، جہاں کچھ لوگ ہیں جن کو والد کے روپ میں کوئی شفیق، مہربان، پیار کرنے والی ہستی میسر نہیں رہی، بلکہ اس کے برعکس ان کو ایک ایسی ہستی سے، ایک ایسے شخص سے واسطہ پڑتا رہا جو بے حس تھا، ظالم تھا، بد زبان تھا، اور ہر طرح کی یا کئی طرح کی برائیوں سے بھرا پڑا تھا. لہٰذا ایسے لوگ جن کو والد کے روپ میں کوئی اچھا شخص نہیں ملا، ان کے لیے یہ دن ایک تلخ، کڑوی اور نہایت ہی تکلیف دہ حقیقت کی یاد دلاتا. لہٰذا وہ اس دن کو نہیں مناتے. سو سیڈ ٹو سے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا ایک اور پہلو ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور وہ ہے اس کا مثبت پہلو. اس کا پازیٹیو پہلو کیا ہے؟ ہماری زندگی میں ویسے تو ہم ایک ہستی ہے جس کو باپ کہتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم اس دنیا میں آئے، اور جس نے کسی طور پر، اچھے طور پر یا نہ اتنے اچھے طریقے سے پرورش کی. لیکن ایک اور ہستی ہے جو نہایت مہربان ہے، شفیق ہے، پیار سے بھری ہے، اور اس نے کبھی بھی ہمارے ساتھ زیادتی کرنے کی بات تو درکنار، کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی ہو. اور یہ ہستی ہمارا اپنا ایک اور باپ ہے جس سے بہت کم لوگ واقف نہیں ہیں. کیا آپ آسمانی باپ کے بارے میں بات کریں؟ یس، آسمانی باپ، جس کو بائبل مقدس آسمانی باپ کہتی ہے، حقیقت میں یہ ہمارا خالق ہے جو نہایت ہی مہربان ہے. اور اگر کسی کا واسطہ ایسے شخص سے رہا ہے جو باپ کے روپ میں ظالم تھا، محبت کرنے والا نہیں تھا، پیار کرنے والا نہیں تھا، تو ایسے لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی، خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر وہ ابھی تک حیات ہیں یا اتنی اچھی حالت میں نہیں ہے لیکن تو بھی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ اس لیے ہے کہ ایک شفیق، مہربان ہستی نے آج تک ان کو سنبھالا ہے، اور لازم ہے کہ وہ اس کو جانے کہ وہ کون ہے. ایسی بہت ساری ایگزامپلز میں نے اپنی زندگی میں دیکھی، ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو ایسا ایکسپیرینس رکھتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے
اس چیز کو, اس محبت کو آسمانی باپ میں تلاش کیا, اور آپ کی یہ ایگزامپل پرفیکٹلی اس پہ فٹ ہوتی ہے. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے کلچرلی ابلیس کا ہم ایک اٹیک دیکھتے ہیں فادرہڈ پہ, اور جو لوگ اپنی زندگی میں اس ذمہ داری سے بھاگتے ہیں اور کس طرح سے وہ فادرس کو بچوں سے الگ کرتا ہے اور ان کو اپنی فیملی سے الگ کرتا ہے. اور یہ اٹیک جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ شیطان ابلیس خاندانوں کو پسند نہیں کرتا, وہ خاندانوں کو توڑنا چاہتا ہے. اور اس لیے میں دیکھتی ہوں کہ فادرس پہ اٹیک ہے, اور اس کو ہم کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں, اور ایک اچھے فادر کی کیا خوبی ہونی چاہیے. ریچل, آپ نے بالکل صحیح بات کی نشاندہی کی. ابھی تک ہم بچوں کے پرسپیکٹو سے دیکھ رہے تھے. اب دوسرا جو تناظر ہے ان لوگوں کی روپ میں ہے جو بطور باپ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں یا حقیقت میں باپ ہیں. اوکے, میں اس لیے بطور باپ کہتا ہوں کیونکہ دادے کے روپ میں, نانا کے روپ میں, ماموں کے روپ میں, چچا کے, تایا کے روپ میں آپ کے پاس فادرلی فگرس ہیں, اور جو کسی طریقے سے بچوں کی زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں. اب آپ جو جس پہلو کی نشاندہی کرتے ہیں, آئی تھنک یہ بہت اہم ہے. اور ہر وہ مرد جو کسی نہ کسی طریقے سے بطور باپ ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے, اس کو اس کے لیے بہت خبردار ہونا چاہیے. آپ نے ذکر کیا ہمارے مخالف ابلیس کا, جو ہماری زندگیوں پر حملے کرتا ہے, اور اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ آج کل کے دور میں وہ لوگ ہیں جو بطور والد ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتا ہے اس کو پکڑ کر میں نہ صرف اس کو متاثر کروں گا بلکہ اس سے منسلک جو لوگ ہیں, بچے ہیں, بیوی ہے, ان کو بھی متاثر کر سکوں گا. لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے میری یہ استدعا ہوگی کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھیں, جانیں. اور ایسی آزمائشیں جن کو ہم آزمائشیں کہتے ہیں, یہ مختلف روپ میں آتی ہیں, آسائشوں کے روپ میں اور لطف انگیز باتوں کے روپ میں. آپ ان سے متاثر نہ ہوں, کیونکہ آپ کی ترجیح آپ کے بچے, آپ کی فیملی ہونی چاہیے. بالکل. اسی لیے جب یہ دن آتا ہے فادرز ڈے, تو آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا, نہ کہ غم یا دکھ کا باعث ہوگا. کیا کرسچنس کو فادرز ڈے منانا چاہیے؟ بالکل منانا چاہیے. دیکھیں, اگر آپ کوئی ایسی بائبلی بنیاد دیکھنا چاہتے ہیں تو بائبل مقدس میں اس کے واضح انڈیکیشن بلکہ حکم ملتے ہیں. خروج کی کتاب 20ویں باب کی 12ویں آیت میں بچوں کو تلقین کی گئی ہے, تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر, تاکہ تیری عمر جس ملک میں تو رہتا ہے دراز ہو. اور اسی حصے کو لے کر افسیوں کے خط میں پالوس رسول کہتا ہے یہ پہلا حکم ہے جو وعدے کے ساتھ ہے. سو والدین اور بالخصوص یہاں آج کے دور آج کے تعلق سے باپ کی عزت کرنا, احترام کرنا بائبل مقدس کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے. لہٰذا یہ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے تو روزانہ فادرز ڈے ہے, روزانہ مدرز ڈے ہے, کیونکہ ہم اپنے والدین کی عزت احترام کرتے ہیں, ان کے شکر گزار ہوتے ہیں جو کچھ انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے. تھینک یو سو مچ فار دس آنسر. اچھا, فادرس کے لیے بیسٹ تحفہ کیا ہو سکتا ہے جو آپ نے ریسیو کیا یا آپ کو یاد ہو کہ یہ بیسٹ تحفہ جو مجھے فادرس ڈے پہ ملا تھا؟ ریچل, میری بیٹیاں اگر مجھے تحفہ دینے کے لیے سوچتی ہیں نا, تو ان کا پہلا جو پوائنٹ آف ریفرنس ہوتا ہے کون سی چیز ہے جو ہمارے باپ کو بہت پسند ہے. مجھے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے کتابیں پسند ہے. لہٰذا وہ میرے لیے فرسٹ چوائس ان کی ہوگی کہ وہ کتاب اچھی سی تلاش کرے جو ہمارے باپ کو پسند ہے. چاندے کا میں بھی آپ کو ذکر کر سکتا ہوں, اگر ہمارے ویورز اپنے والدین کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے. اوکے, اب میرے ہاتھ میں کتاب ہے, ہاتھ میں کتاب ہے آپ اور آپ کا پیسہ. یہ ہمارے معاشرے سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے, خاص کر والد اور فادرز کے لیے بہت بینیفیشل. یس, کیونکہ ہر ایک اپنے خاندان کی پرورش کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے. تو یہ کتاب بتائے گی کہ آپ کس طریقے سے پیسہ کما سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. ایک اہم کتاب ہے جس کا میں ذکر کرنا, غصہ, اسے کیسے نپٹے. بچوں کو شکایت ہوتی ہے ہمارے پاپا بڑے غصے والے ہیں. اب یہ کتاب بچوں آپ اپنے پاپا کو دیں, وہ سمجھیں گے کہ غصہ ہوتا کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے درست طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. ایک اور کتاب ہے ریچل, آخری کتاب میں ذکر کروں, یہ ہے کیا خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے. یہ A.W. ٹوزر کی کتاب ہے, اور یہ ہر والد کو پڑھنی چاہیے, کیونکہ یہ بتائے گی کہ کس طریقے سے
مختلف مشکلات میں خدا ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم نہ صرف ان پر فاتح ہوں بلکہ ان میں سے اپنے لیے کامیابی تلاش کر سکیں. سو یہ 2-3 کتابیں ہیں. میں سجیسٹ کروں گا کہ فادرز ڈے پر اگر کوئی دینا سوچتا ہے اس سے بہتر تحفہ کوئی اور ہو نہیں سکتا میری نظر میں. بالکل. اگر آپ ان کتابوں کو خریدنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے MI کے نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے ان کتابوں کو خرید سکتے ہیں اور اپنے فادرز کو یہ پریشیس بکس دے سکتے ہیں جو کہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے. اچھا میں آپ کو اگر اپنی پرسنل لائف میں بتاؤں تو میرے فادر نے مجھے ایک چیز بہت اس پہ زور دیا اور وہ یہ تھی کہ خداوند پر بھروسہ. اور اس نے مجھے اپنے سارے چیلنجز میں اور جو لائف کے چیلنجز تھے ان میں بہت ہیلپ آؤٹ کیا. اور کچھ آیات جو مجھے ابھی تک اچھی طرح سے یاد ہیں جو کہ مجھے اسکول ٹائم سے یاد ہیں کہ کیسے آپ ان کو اوور کم کر سکتے ہیں, اپنے فیئر کو, اپنے انزائٹی کو, جو کچھ بھی آپ فیس کریں. وہ یہ ہے کہ صادق 7 بار کرتا ہے لیکن پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے, اور خداوند ہر ایک تمہاری احتیاج رفع کرے گا. اور یہ ساری آیات, اور مجھے اسے یہ سمجھ آتا ہے کہ فادرز جو ہمیں جو ٹیچ کرتے ہیں اور اسپیشلی جو اپنی لائف سے دکھاتے ہیں, اپنی لائف کی ایگزامپل سے, وہ ہمیں چیز یاد رہتی ہے اور وہ چیز بھولتی نہیں ہے. تو فادرز کس طرح سے اپنے بچوں کے لیے پرفیکٹ ایگزامپل بن سکتے, پرفیکٹ نہیں لیکن وہ کس طرح سے انہیں خداوند پر بھروسہ سکھا سکتے ہیں انہیں لائف کے چیلنجز کے لیے, اور فادرز کے لیے کیا ایسی خوبیاں ہونی چاہیے کہ جو اپنے بچوں کے لیے ایسے انہیں دکھا سکیں. ریچل آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ایک ایسے شخص کی جس کا آپ کی زندگی پر جس نے گہرے نقوش چھوڑے, اور خدا کا شکر ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے اپنے پاپا ہیں, آپ کے والد صاحب ہیں, اور انہوں نے جو کچھ آپ کو سکھایا وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے. میں سمجھتا ہوں ہر مرد کی, چاہے وہ والد ہے یا نہیں, اس طرح کا ایک چیلنج اور ایک خواہش ہونی چاہیے کہ میرے نیچے جو ہیں, جو میرا بیٹا ہے, بیٹی ہے, میرا بھتیجا ہے یا کوئی بھی کیوں نہیں ہے, وہ مجھے اس طریقے سے دیکھ سکے کہ کہہ سکے اوہ میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں. اور اس کے لیے جو بہترین نمونہ ہے وہ ہمیں کہیں اور سے نہیں ملتا بلکہ خدا کے کلام میں سے ملتا ہے. سو اگر والدین اور خاص کر والد جو بیسٹ ڈیڈ بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ بائبل مقدس کا شخصی مطالعہ کریں, اور پھر اس کے ساتھ اہم یہ ہے کہ وہ نمونہ بنے. میں عام طور پر اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر میرے بچے مجھے یہ کہتا سنیں یا کرتا دیکھیں تو کیا میں چاہوں گا کہ وہ بھی یہ کریں یا کہیں, اور یہ فیصلہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے, یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں. اینڈ آئی تھنک دس کوڈ بی اے ویری سمپل گولڈن رول فار ایوری باڈی. یس, آپ اسے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں. جتنے فادرز اور جتنے فادر فگرز ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ واقعی ان چیزوں کو دیکھیں اپنی لائف میں اور ایگزامن کریں کہ کیا وہ ایسے کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک ایسی ایگزامپل بن سکے جسے وہ دیکھ سکیں اور اپنی ساری زندگی میں یاد کر سکیں. لیکن کرسچنس کے لیے ایک اور پریولیج بھی ہے, اور وہ ہے آسمانی باپ کا پریولیج, کہ جیسے ہمیں آسمانی باپ ہمیں ملتا ہے, اور ہم اسی پہ اس چیز کو, اس ایپیسوڈ کو اینڈ کریں گے کہ آسمانی باپ کی محبت اور شفقت جو ہمیں نظر آتی ہے اپنی زندگیوں میں وہ کتنی خاص ہے. I think this is a very, very important point, Rachel. And I'm glad that you are bringing it up towards the end. ہمارے جتنے بھی والد ہیں, چاہے وہ کسی روپ میں انہوں نے بطور والد ذمہ داری نبھائی ہو, وہ کبھی بھی کامل نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب ہیں یا میرے والد صاحب ہیں یا میں بطور والد کبھی بھی کسی کو 100% سیٹسفائڈ خوش نہیں کر پایا. اوکے, اینڈ دیٹس وائی اٹ ہیز لیفٹ سم ڈساپوائنٹمنٹس ان دا لائفس آف پیپل ہو ایکسپیکٹڈ فرام اس. اب ان کے لیے کیا ہے, ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ایک ہستی ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا, ہمارا آسمانی باپ. ہی از پرفیکٹ. ناٹ اونلی ہی پرفیکٹ, ہی از پرفیکٹ, بلکہ وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. سو اگر آپ یا میں کسی جگہ مایوس رہے ہیں اپنے والد سے, آئی تھنک دا بیسٹ از وی لک اپ ٹو ہم. اوکے, اس آسمانی باپ کی طرف نظر کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آسمانی باپ کے پاس, اس باپ کے پاس جانے کے لیے کوئی قید نہیں. یو کین رش ٹو ہم اینی ٹائم. اوکے, اور اس کی بات یہ ہے, ہی وڈ نیور اسٹاپ
listening to you. کبھی وہ نہیں کہے گا اب میرے پاس وقت نہیں ہے, کل آنا, شام کو آنا, صبح آنا. No, he's always available for you. وہ ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہوتا ہے, آپ کی سننے کے لیے, آپ سے محبت کرنے کے لیے, آپ کے کو پیار کرنے کے لیے, آپ کی فکر کرنے کے لیے, آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے, خواہ وہ ضرورت کیسی کسی بھی روپ میں کیوں نہ ہو. Wow, beautiful. We can go anytime to a Heavenly Father. Yes. اینڈ جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایسے ایکسپیرینسز سے, برے ایکسپیرینسز سے یا اس طرح سے گزرے ہیں, تو ان کے لیے آسمانی باپ کی ہمیشہ باہیں کھلی ہوئی ہیں کہ وہ انہیں ایکسیپٹ کرے اور انہیں اپنی محبت دکھائے, جو ہمیں کلام ہمیں بتاتا ہے. اور جو لوگ اپنے فادرس کے ساتھ ہیں وہ ضرور اپنے فادرس کو تھینک یو کہیں اور یاد کریں کہ یہ ان کے لیے دن ہے, اور ان کی ساری کوششوں کو, ان کی ساری محنت کو, ان کی محبت کو یاد کریں. سو اٹ از اے بیوٹیفل ڈے ٹو ریممبر آل آف دس, اور وہ اپنے باپ کی محنت کو, کاوش کو, ہر چیز کو یاد کریں جو ان کی زندگی میں رہی ہے. سو اٹ از اے ویری اسپیشل اینڈ بیوٹیفل ایپیسوڈ کہ ہم یہ ساری خوبصورت باتوں کو کر سکیں, اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے جن کے پاس اپنے والد موجود ہے اور جن کے پاس نہیں, ان کے لیے برکت کا باعث ہو سکے. تھینک یو سو مچ فار سچ اے میننگ فل کنورسیشن. تھینک یو ویری مچ ریچل کہ آپ نے ان باتوں کا ذکر کیا. اٹس گڈ. آخر میں لیٹ می گیو یو اے شارٹ میسج ٹو آور ویورس. جو والد ہیں, ہیپی فادرس ڈے. آپ کو باپ کا یہ دن بہت بہت مبارک ہو, اور اس کے ساتھ میری یہ دعا ہے خدا آپ کو توفیق بخشے کہ آپ وہ باپ بن سکے جو اپنے بچوں کے لیے شفیق ہے, مہربان ہے, محبت سے بھرا ہے. اور میری یہ دعا ہے کہ آپ بھی اپنے باپ, اور اگر آپ کا باپ نہیں ہے تو آسمانی باپ کی سے وہ محبت, وہ مہربانی حاصل کرے جس کی آپ کو ضرورت ہے. ونس اگین ہیپی فادرس ڈے. تھینک یو سو مچ سر فار بینگ ہیئر ود اس. ایم آئی کے پوڈ کاسٹ کے اسپیشل ایپیسوڈ میں آنے کے لیے بہت شکریہ. آئی ہوپ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور اگر آپ اس گفٹ کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ایم آئی کے نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیں. شکریہ.